السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نیپالی ٹائم کے مطابق ہر منگل کے روز رات 9 بجے لائیو ہونے کا ٹائم ہے، اور اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے درس تفسیر قرآن لے کر کے رونما ہوتا ہوں۔ اور گزشتہ ہفتہ میں لائیو نہیں ہو سکا کیونکہ عید کا دن تھا، اور عید کا دن جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے مشغولیات کی وجہ سے جو ہے اور خوشی منانے کی وجہ سے میں گزشتہ ہفتہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا، اور آج وقت آ گیا ہوا انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے میں درس تفسیر قرآن رکھوں گا۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو اجر مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ایک نہ ایک روز آزمائے گا، امتحان لے گا۔ بس اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسان کو آزماتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے پاس مضبوط ایمان ہے اور کس کے پاس کمزور ایمان ہے۔ تو ایمان پر برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین ہر طرح سے انسان کو آزماتا ہے۔ کس طریقے سے انسان کو آزماتا ہے، وہ سارے طریقے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں یقینی طور پر کچھ چیزوں سے امتحان لیں گے، اور کچھ چیزوں سے کیا ہے، کن چیزوں سے اللہ رب العالمین بندے مومن کو آزماتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے من الخوف، یعنی دشمنوں کے خوف سے۔ اللہ رب العالمین کبھی دشمنوں کے خوف سے اہل ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ آمنے سامنے دشمن کھڑا ہے، کہتا ہے کہ بھائی نافرمانی کرو، اس طرح سے کرو، لیکن جو اہل ایمان ہوتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے۔ دشمنوں کی دشمنی بغیر پرواہ کیے ہوئے، اس کے خوف کو بغیر پرواہ کیے ہوئے جو ایمان ہے اور جو ایمان کا تقاضا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرنے لگتا ہے اور کسی کے خوف کا پرواہ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین ہم تم کو کچھ چیزوں سے آزمائیں گے، ان چیزوں میں سے کیا ہے؟ دشمن کا خوف ہے۔ اسی طریقے سے والجوع ہے، یعنی کہ بھوکے اور پیاسے کی وجہ سے۔ دیکھیے کچھ دنوں پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آزمایا تھا رمضان کا مہینہ نازل کر کے، کہ اس مہینے کے اندر بھوک اور پیاس دونوں چیز سے اللہ رب العالمین، اور تیسری چیز جو ہے شہوت سے بھی جو اللہ رب العالمین آزمایا تھا۔ جس کے پاس ایمان مضبوط رہا ہوگا وہ یقینی طور پر اس امتحان کے اندر وہ پاس ہو گیا ہوگا، لیکن جس کے پاس ایمان نہیں رہا ہوگا، جو ایمان کا کمزور آدمی ہوگا، وہ یقینی طور پر اس مہینہ کے اندر وہ فیل ہو چکا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بھوک پیاس صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اہل تقویٰ کو، اہل ایمان کو رمضان مبارک کے بعد اور دنوں میں بھی جو اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اور کبھی جو ہے یعنی قحط سالی کی شکل میں کبھی اللہ رب العالمین بارش نہیں نازل کرتا ہے، کبھی یا تو فصلیں لگی رہتی ہے لیکن آسمانی آفتیں آ جاتی ہے اور ساری کی ساری فصلیں برباد ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی اللہ رب العالمین، چونکہ فصلوں کو جانا، فصلوں کو برباد ہونا انسان کے پیٹ پہ پڑتا ہے، انسان کے جینے کا دار و مدار جو فصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کبھی بطور امتحان اس فصل کو برباد کر دیتا ہے، اس فصل کے اندر اس فصل کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے فصل برباد ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو اس چیزوں سے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی اللہ رب العالمین مال پیسوں کی کمی کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کبھی صاحب ثروت بنا دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس سے مال کو چھین لیتا ہے۔ یعنی کہ ہر مختلف طریقے سے ہر مراحل میں اللہ رب العالمین کا امتحان ہوتا ہے۔ بس جو دانا مومن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اس پہ صبر سے کام لیتا ہے۔ تو آزمانے کے جو طریقے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کمی کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، وَالْأَنفُسِ، اور اسی طرح سے جانے کو گنوا کر کے، یعنی جہاد کبھی فرض کر دیتا ہے تو کبھی جان گنوانی پڑتی ہے، کبھی اپنوں کو کھونا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آزمائش کے اندر ہے۔ والثمرات، اسی طریقے سے پھلوں کو کمی کر کے جو ہے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اس کے بعد میں جب بندہ ان طریقوں کی آزمائش پہ جب اتر آتا ہے اور پورا امتحان پورا ہو جاتا ہے، یعنی صبر کر لیتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنایا ہے پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی وبشر الصابرین۔ کیا آپ کیا کریں؟ جن لوگوں نے امتحان میں پاس آیا ہے، صبر سے کام لیا ہے، امتحان میں پاس آنے کا مطلب ہے کہ وہ صبر کریں،
کسی سے شکوہ گلا نہ کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، اپنی شکایت اللہ رب العالمین کے پاس رکھے، اسی کا نام جو ہے صبر ہے، وہ صبر سے کام لے۔ تو کہا کہ جنہوں نے صبر کا دامن پکڑا، تو کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے، وبشر الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور لوگ صابر ہیں کس طرح سے پتہ چلے گا؟ انہوں نے صبر کیا ہے تو آگے صابر کی جو صفتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اہل صبر وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو گویا کہ جب بھی انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، چاہے وہ وفات کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، تو جو بھی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کے وقت کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہم جو ہے اسی کی طرف جو ہے پلٹنے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، مزید ایک یہ دعا جو ہے حدیث پاک میں آئی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ جو ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف خیر منہا، یہ بکثرت پر ہے اس آیت کے ساتھ ساتھ، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو اہل صبر کون ہے؟ صابر کون لوگ ہیں؟ جب بھی اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ لوگ کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے جب انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، صبر سے کام لیا اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھی اور اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے یہاں سپرد کر دیا، اللہ کے یہاں حوالہ کر دیا، اللہ رب العالمین کو سب کچھ جانا، مختار کل جانا، قادر مطلق جانا، سب کچھ جانا، یعنی توحید کا دامن انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ ان چیزوں سے ان مصیبتوں میں کامیاب آ جاتا ہے، اس امتحان میں کامیاب آ جاتا ہے، تو کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ نتیجہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کو یہ بہتر نتیجہ مل رہا ہے، بہتر ثمرہ مل رہا ہے، اور وہ ثمرہ کی کیا شکل ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو انہی لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں۔ یعنی جب بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے نوازشیں اور رحمت جو ہے نازل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندہ کو رائگاں نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، اپنی رحمت کی چادر میں ایسے بندے کو جگہ دیتا رہتا ہے، انہیں برباد نہیں کرتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، صلاۃ اور رحمہ یہ دونوں مترادفات الفاظ ہیں، جس طرح جو ہے رؤوف الرحیم رافت اور رحمت ہے، اسی طرح سے جو ہے یہاں صلاۃ اور رحمہ جو ہے یہاں پہ جو مترادفات کے طور پہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور دوسرا جو ثمرہ جو اہل صبر سے اللہ اہل صبر کو نوازتا ہے، جنہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن تھامے رہا، تو کہا کہ رب العالمین کی طرف سے انہیں رحمتوں کی بارش تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، مزید کامیابی یہ ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن کو ہدایت مل گئی، گویا کہ
وہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت اسے حاصل ہو گئی۔ گویا کہ ہدایت ملنا اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی دولت کو ملنا ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، ان کو ہدایت نہیں مل پا رہی ہے، ان کی زندگیاں ہمیشہ پرامن نہیں گزرتی ہے، ہمیشہ تنگی کی حالت میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اندر سے یہ لوگ بے چین ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں لگتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، بڑے خوشحال ہیں۔ جب لوگ ان کے حالات پہ غور و فکر کرتے ہیں، جب ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ لوگ بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہدایت جس کو مل جاتی ہے، گویا کہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور آخرت میں آسانی تو ہے ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو گویا کہ یہ نتیجہ، یہ ثمرہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے صرف اور صرف جو ہے صابر لوگوں کو ہی ملتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو ہے احکام والی آیت کریمہ کو جو ہے نازل فرمایا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے حج سے ہے، یعنی کہ حج میں کئی ارکان ہیں جس کی ادائیگی کرنا ایک حاج کے لیے، ایک حاجی کے لیے، اور عمرہ معتمر کے لیے، معتمرین کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور بغیر اس کو ادا کیے ہوئے اس کا حج یا اس کا عمرہ جو ہے نامکمل رہتا ہے۔ جب تک اس کو مکمل نہ کر لے، اس چیز کی ادائیگی نہ کر دے، اس وقت تک اس کا حج جو ہے انکمپلیٹ ہو رہتا ہے۔ تو انہی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی صفا اور مروہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا کہتے ہیں لغت میں الحجر الاملس، یعنی پتھر کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے مروہ بھی جو ہے پتھر ہی کا نام ہے، جو صاف ستھرا پتھر ہوتا ہے، چکناہٹ جس کے اندر ہے، اس طرح کا پتھر۔ لیکن یہاں جو ہے صفا مروہ سے مراد وہ ہے جو سارے لوگ جانتے ہیں، پہاڑی کا نام ہے، جو مکہ کے اندر موجود ہے، جو بیت اللہ سے تقریباً جو ہے 1 کلومیٹر دور پہ یا آدھا کلومیٹر دور پہ جو ہے وہ پہاڑی موجود ہے، وہ مراد ہے۔ کہا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے یہ دونوں پہاڑی بھی ہیں۔ پھر فرمایا شعائر، یہ کیا ہے؟ شعیرہ کی جمع ہے، اور یہاں مراد ہے شعائر یعنی مناسک الحج۔ مناسک الحج جو ہے جیسے کہ موقف ہے، اسی طرح سے منحر ہے، اسی طرح سے ہدی ہے یعنی وقوف عرفہ ہے، اسی طرح سے جو ہے مبیت مزدلفہ، یہ ساری چیزیں جو ہے منحر وغیرہ ہے، یہ شعائر حج میں سے آتا ہے۔ اور مناسک جو ہے یہ جو ہے شعائر جو ہے مناسک بھی کہلاتے ہیں، وہ چیز وہ مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہا کہ جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا یا عمرہ کیا تو اس کے اوپر یہ حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی کہ دونوں، یعنی صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعض صحابہ کرام نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ سعی بین صفا والمروہ یہ رکن میں سے نہیں ہے، یعنی اگر نہیں کرے گا تو پھر حج جو ہے اس کا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو
امہات المومنین میں سب سے فقیہ مانی جاتی ہے اور بہت ساری حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی جو ہے یہی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو اس بات کا علم ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سبب نزول بتلاتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے۔ کہا کہ انصار مدینہ قبول اسلام سے پہلے یہ لوگ منات طاغیہ نامی بت کا تلبیہ پڑھتے تھے، یعنی جب وہ لوگ حج کیا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے تو منات طاغیہ ایک بت کا نام ہے، وہ لوگ اس کا تلبیہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد میں وہ لوگ مکہ آتے تھے تو وہ لوگ سعی اور مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے، یا پھر جو ہے کفار مشرکین زمانہ جاہلیت میں، یعنی یہ لوگ صفا پہ ایک اصاف نامی بت رکھا ہوا تھا، اسی طرح سے مروہ پہ نیلا نامی بت رکھا ہوتا تھا۔ یہ لوگ دوران سعی اس کو بوسہ دیتے تھے۔ اب یہ لوگ اسلام قبول کر لیے، اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو زمانہ جاہلیت میں ان کو بوسہ دیتے تھے، اب یہ ایسا کرنا جو گناہ ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا فلا جناح علیہ اے اللہ یطوف بہما، اللہ یطوف بہما، اگر ایسی بات ہوتی کہ چلو ان دونوں کو طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس آیت کو نازل فرمایا ہے کہ ان کا جو کفار مشرکین جو ہے جو سمجھتے تھے ان کی تردید میں جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ برقرار رکھا، اس لیے کہ شرک والا کام اسلام سے پہلے خود خانہ کعبہ کے اندر ہوتا تھا، تو کہا کہ یہاں ہو اور وہاں ہو بات برابر۔ اب جو ہے توحید کا کام آ گیا، توحید کا عمل جو ہے آ گیا، اب یہ سب چیز نہیں ہے، اب یہ سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے بھی خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ جو ہے صحیح فرماتے ہیں اور زیادہ چکر لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے دونوں گھٹنوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے جو ہے صحیح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یعنی تم لوگ صحیح کرو فإن اللہ، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعی جو ہے فإن اللہ کتب علیکم السعی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے سعی کو فرض قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ رکن ہے۔ جیسے جمہور علماء کرام کے نزدیک جو ہے یہ رکن ہے کہ سعی بین صفا والمروہ، یعنی صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ ارکان حج میں سے ہے۔ اگر آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو حج کو جو ہے لوٹانا پڑے گا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو لوگ خوشی سے کار خیر انجام دیتے ہیں، خوشی سے کار خیر انجام دیتے ہیں تو فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو قدردان ہے اور جاننے والا۔ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ کون محسن ہے، کون عمل کرتا ہے، کون عدل کماتا ہے، کون عمل کرتا ہے، سب اللہ رب العالمین جو ہے دیکھتا ہے، اور ایسے محسنین کا اللہ رب العالمین جو ہے قدر کرتا ہے، قدردان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یقیناً جن لوگوں نے اس بیانات یعنی اس دلیل کو اور ہدایت کو جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اگر وہ لوگ چھپاتے ہیں ما بیناہ للناس فی الکتاب،
جنہیں ہم نے لوگوں کے لیے کتابوں میں واضح کر دیا ہے، یعنی کتابوں میں ہم نے لوگوں کے لیے بطور دلیل نازل کر دیا، اس کے باوجود جانکاری رہنے کے باوجود لوگ چھپاتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسے چھپانے والوں کے لیے، ایسے کتمان علم کے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وعید جو ہے سنایا ہے۔ کہا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح سے ان کے اوپر جو ہے لعن کرنے والے لعن کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے مراد لینے میں یعنی مفسرین کرام نے جو ہے اختلاف کیا ہے اور کئی اقوال نقل کیے۔ اس میں سے کہا ہے کہ یہ اس سے مراد جو ہے خاص کر جو ہے یعنی کہ کیا یہودیوں کے عالم اور نصارہ کے عالم ہی ہیں، یعنی کہ یہودی کے عالم ان کو علم تھا لیکن وہ چھپاتے تھے، اور کون چیز چھپاتے تھے؟ تو ان کی کتابوں میں یعنی تورات کے اندر اور انجیل کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو نبوت ملنے والی تھی ساری چیزیں بتلا دی گئی تھی، ان کو علم ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو علم آنے کے بعد جو چھپاتا ہے تو وہ لوگ لعنتی آدمی ہے۔ اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ گرچہ جو اس آیت کریمہ کا سبب نزول خاص لوگوں کے لیے ہے، الاعتبار بے عموم اللفظ ولا بے سبب الخصوص، یہ اصول کا قاعدہ ہے کہ لفظ کا جو عموم ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ کس پس منظر میں نازل ہوا ہے اس کے سبب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس عمومی طور پہ جو ہے یہ فرمایا جائے، یہ حکم لگایا جائے کہ ہر وہ شخص جو علم کو چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کتم عن علم لازمہ اللہ یوم القیامہ بلجام النار۔ اس طرح کی حدیث ہے کہ جو شخص علم کو چھپاتا ہے بروز قیامت اللہ رب العالمین آگ کا لگام اس کے منہ میں ڈال دیا جائے گا، پہنایا جائے گا۔ جو یہ کتمان علم کی یہ وعید ہے کہ آدمی کے پاس جو علم ہے اور صحیح علم ہے لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ وَيَلْعَنَهُمُ اللاعنون، لاعنون سے کون لوگ مراد ہے؟ تو فرمایا کہ لاعنون سے مراد ہے جن و انسان، اور اسی طرح سے جنات و انسان اور دواب الارض وغیرہ ہے، یعنی کہ جانور وغیرہ ہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ ہے، تو یہ سب جو ہے مراد، یعنی کہ سارے لوگ جو ہے اس پہ جو لعن کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ لعنت کیا؟ لعنت جو ہے جو کافر ہے، کافر معین پہ جو ہے لعنت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ تو کہا کہ کافر ایک قول کے اندر آیا کہ کیا جا سکتا ہے، قول کے اندر آیا کہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے اس کا علم معلوم نہیں ہے۔ وہ کافر کا حال اللہ رب العالمین جانتا ہے، پتہ نہیں کہ ان وقت میں کہیں وہ اسلام قبول کر لیا ہو، کچھ ہو گیا ہو۔ اب جو لوگ یہ دلیل دیتے کہ پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں شخص پہ لعن فرمائی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی وحی کے ذریعہ کہ حقیقت میں یقینی طور پہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ تب جو ہے اگر یہ پتہ چل جائے، اور ابھی کے دور میں کسی کے بارے میں جہنمی یقینی ہونے کا جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ دے نہیں سکتا، یہ سرٹیفکیٹ جو ہے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو جو ملا تھا، وہ سند ملی تھی، یعنی کہ وہی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا تھا عمومی طور پہ کہ سارے کفار لوگ جو حالت جن کی وفات حالت کفر میں ہوئی ہے وہ یقینی طور پہ جہنم ہوں گے۔ یہ اس طرح عمومی باتیں جو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ کافر معین کا جو نشانہ بنا کر کے جو ہے یہ جو ہے صحیح جو ہے یہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ اسی طرح سے کہ جو
جو مومن ہے لیکن گناہگار ہے، عاصی ہے، ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے گناہوں میں جو گزرتا رہتا، تو کہا کہ مومن کے اوپر جو بھی بے اتفاقی ہے ان کے اوپر لعنت نہیں کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ آخری وقت میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو کیا کہتے ہیں توبۃ النصوح کر لیا ہو، اللہ کا ڈر آ گیا ہو اور اس نے جو ہے توبہ کر لیا ہو اور اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب بن گئے ہو۔ اسی طرح سے جو ہے ایک حدیث ایک واقعہ آتا کہ پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، کئی مرتبہ اس کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ جو ان کو سزا دیتے تھے، اس کے بعد میں جو ہے لوگوں نے جو اس پہ لعن طعن کرنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہم جو حکم لگائیں گے کہ بھائی شراب پینے والا لعنتی آدمی ہے، جوا کھیلنے والا لعنتی آدمی ہے، لیکن کسی فرد معین کا ٹارگیٹ کر کے کہ فلاں آدمی لعنتی ہے، فلاں آدمی لعنتی ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس آدمی کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے، اگر یہ عمل آپ کرو گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ اس طرح سے موعظہ حسنہ کے ذریعہ جو ہے نصیحت کی جا سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ہے اس پہ ہم وار کرنا کفر کا یا لعنت کا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم، کہا کہ اس آیت کریمہ میں اس سے پہلے جو گزری ہے، جو چیز گزری ہے کہ جو لوگ کتمان علم ہے لیکن بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ علم کو چھپانا بہت بڑا عذاب ہے اور یہ عذاب کے مستحق کا ایک ذریعہ ہے، اب انہوں نے اس چیزوں سے توبہ کر لیا، یعنی یا تو وہ یہودی لوگ ہیں جو چھپاتے تھے یا عام لوگ بھی جو ہے ان چیزوں سے توبہ کر لیا، اس کے بارے میں ہے الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنے آپ کو اصلاح کر لیا، وبينوا اور اپنے آپ کو اصلاح کر لیا اور اس کو پھر جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو ہم اس کی توبہ کو ہم قبول کریں گے، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے درگزر کر دے گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ جن لوگوں نے جو کفر کیا اور اس حالت میں وہ لوگ مر گئے، حالت کفر میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اس کا جو مسئلہ جو تھا میں نے ابھی سے پہلے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، اب اس کو میں اعادہ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ جن کی وفات جو ہے حالت کفر میں ہوئی ہے تو وہ لوگ جو ہے کیا ہے، وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ لوگ لعنتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، تو بروز قیامت نہ تو ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ وہ لوگ ڈھیل دیے جائیں گے، نہ ڈھیل ہوگی اس روز، یعنی کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا درس تفسیر قرآن یہیں تک رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر المسلمین۔